औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 90। يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے مال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم شراب، جوا، نصب کیے گئے بت اور فال کے تیر وغیرہ کے بارے میں ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ سب شیطانی کام ہے اور شیطانی کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی برے کاموں سے بچنے میں ہے۔ دیکھیں، اسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ وہ اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ بنائیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اس سے بچیں۔ جس طرح ہم نے ایک آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا تقدس ہے کہ اسے ناجائز استعمال نہ کیا جائے، اسی طرح یہاں پہ اس کے حکم کا تقاضا ہے کہ شراب اور شیطانی کاموں سے روک دیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کبھی اشیاء کی مذمت کرتے ہوئے آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی اور گندے کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوا، یعنی ان سے بچو، ان گندے کاموں کو چھوڑ دو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ فلاح اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان چیزوں سے اجتناب نہ کیا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ متجزہ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 خمر، نمبر 2 جوا، نمبر 3 انصاب، نمبر 4 پان سے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کیونکہ یہ نجس اور ناپاک ہیں۔ ان کے مفاسد سے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ یہ شیطانی اعمال ہیں اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دیکھیں، اب ہم ان نجس چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شراب کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ شراب کا حکم بتدریج 3 حصوں میں نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوا کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان فرما۔ تو سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو، شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو پھر حضرت عمر کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی، یا اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما۔ تو سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان سے لے کر منتہون تک، یعنی شیطان تو یہ چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، ہم باز آئے۔ شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی عقل پر نشے کا پردہ ڈال دے۔ اسی مناسبت سے عورتوں کی اوڑھنیوں کو بھی قرآن میں خمر کہا گیا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہے۔ شراب کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کی عقل اور فکر پر پردہ ڈال دیتی ہے، کیونکہ شراب کی بہت سی جسمانی اور اخلاقی قباحتیں ہیں، تو اس لیے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ایسے بھی دیکھیں تو شراب کا جو شخص عادی ہوتا ہے وہ اپنی عمر سے کہیں پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انسان شراب پی کر ایسی حرکات کرتا ہے اور خرافات بکتا ہے کہ جس کا صحیح حالت میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شراب کسی بھی مذہب میں جائز قرار نہیں دی گئی۔
تو شراب کے بارے میں دور حاضر میں بھی ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے فائدے نہایت عارضی اور معمولی ہیں، لیکن روحانی، جسمانی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نقصان لامحدود اور ناقابل تلافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو علاج کے طور پر استعمال کرنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ اسے بیماری قرار دیا اور اس کے استعمال ہونے والے برتنوں سے بھی منع فرما دیا۔ مسلم میں ہے، طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسے پینے سے منع کیا یا ناپسند کیا، تو اس نے کہا کیا میں اسے بطور دعا استعمال کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر والوں کا ساقی بنا ہوا تھا۔ ان دنوں شراب فضیع یعنی گندی کھجوروں کی ہی تھی۔ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن قاب، ابو ایوب انصاری، ابو دجانہ، سہیل بن بیضہ، اپنے چچاؤں اور کئی دوسرے صحابہ کرام کو کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ نبی پاک نے ایک منادی کا حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ میں نے کہا کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹی کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپ نے 2 ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا۔ ترمذی میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے شراب کے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے۔ نمبر 1 شراب نچوڑنے والا، نمبر 2 نچڑوانے والا، نمبر 3 لینے والا، نمبر 4 اٹھانے والا، نمبر 5 جس کے لیے لے جائی جائے، نمبر 6 پلانے والا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا اور نمبر 10 جس کے لیے خریدی جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے میسر یعنی جوا، یعنی کسی چیز پر شرط لگانا، یعنی ہر وہ وقت جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک مقرر کردہ اور پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرے، اس کو میسر کہتے ہیں۔ یہ جسر سے ہے جس کے معنی آسانی کے ہیں۔ اسے حرف میں جوا کہتے ہیں۔ جوئے کے ذریعے جیتنے والے فریق کو ہارنے والے فریق کی رقم آسانی سے مل جاتی ہے، اس لیے اس کو جسر کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر الزام یعنی پانسے، یہ تیروں کی شکل میں پتلی پتلی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، شگون لیا کرتے تھے، فال نکالتے تھے، جس کے ہر دور میں کئی طریقے اختیار کیے جاتے رہے ہیں۔ آج کے دور حاضر میں طوطے کو سخلا کر اس سے کاغذ کی پرچیاں اٹھوائی جاتی ہیں۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ حرم میں تشریف لائے تو کعبہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسموں کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برباد کرے، اللہ کی قسم یہ جانتے تھے کہ یہ ان کی قسمت کا حال کبھی نہیں بتا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے ان کے کونوں میں تکبیر کہی اور وہاں نماز نہ ادا کی۔ چوتھے نمبر پر ہے انصاب، اس سے مراد وہ بت وغیرہ ہیں جس کو نصب کر دیا جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، اور بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ جو چیز گندی اور ناپاک ہو، انسان کی طبیعت سے گن کھائے یا عقل اس کو برا مانے یا شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہو، وہ رجس اور حرام ہے۔
شراب اور جوا انسان کو نماز اور ذکر الہی سے روکتے ہیں اور اس کے نقصان فائدے سے زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہماری بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔